ویلکم ٹو کانورسیشنس. میں مقتدر خان آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور کہ یوں کہہ سکتے کہ اریٹیٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس کے بارے میں آپ سے یہ بریف ڈپلومیٹک بریف دینا چاہ رہا ہوں. یوکرین کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اور یہ سدسیہ ہے جو فارن ریلیشنز کمیٹی پر بھی ہے اور یوکرین کی فارن پالیسی پہ کافی بیانات دیتے رہتے ہیں. ان کا نام ہے الیگزینڈر میرسکوف. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ انڈیا اور چائنا پر سیکنڈری سینکشنز لگائیں، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز رشیا سے آئل اور انرجی خرید رہے ہیں، جس کے وجہ سے رشیا کو بہت پیسے دولت مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو رشیا نے یوکرین پہ کیا ہوا ہے وہ لمبی ہوتے جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ دلی میں رہ چکے ہیں انڈیا میں، اس لیے ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل بات تھی یہ کہنا کہ انڈیا پہ سینکشنز لگا دیے جائے. لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو جنگ ہے رشیا اور یوکرین کی، یہ گلوبل جنگ ہے، یہ ڈیموکریسی کے لیے جنگ ہے. اور یہ وہ بیسکلی بائیڈن کے الفاظ دہرا رہے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی کی جنگ اتھارٹیرین ریجیمز کے خلاف ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک کہ انڈیا اور چائنا رشیا سے انرجی خریدتے رہیں گے، رشیا یہ جنگ شاید لڑتے ہی رہے گی. پچھلے چند ہفتوں میں یوکرین نے جرمنی اور امریکہ پہ دباؤ ڈال کر انہیں مجبور کر دیا کہ وہ یوکرین کو ٹینکس، ہیوی آرٹلری ٹینکس بیچیں. اور اب دباؤ شروع ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ، خاص طور سے پولینڈ تو راضی ہے یوکرین کو F-16 فائٹرز بھی دیں. تو یوکرین کی جیسا یہ لمبی جنگ چلتے جا رہی ہے، یوکرین کے ڈیمانڈز مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور ویسٹرن ممالک ایک ڈیمانڈ کے بعد دوسرے ڈیمانڈ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے جا رہے ہیں. اب دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ انڈیا پہ سینکشنز لگایا جائے، کیا امریکہ اس کو سنتا ہے یوکرین کی اس ڈیمانڈ کو، یا اگنور کر دیتا ہے. جس وقت یہ بیان دے رہے تھے الیگزینڈر میرسکوف صاحب، اس وقت انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کے ساتھ بیٹھ کر ایک بہت ہی اہم مدعے پر امریکہ اور انڈیا کی پارٹنرشپ کو آگے بڑھا رہے تھے. اسے کہتے ہیں انیشیٹو فار کرٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، یعنی انڈیا اور امریکہ خود ساتھ ڈیولپ کریں گے، ریسرچ کریں گے ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو نیشنل سیکیورٹی میں استعمال کیے جائیں گے. تو امریکہ انڈیا کے ساتھ ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کوشش امریکہ کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے انڈیا امریکہ کے تعلقات قریب آتے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے. اگر چائنا کے ساتھ کسی قسم کی کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو انڈیا اینڈ یو ایس کی پارٹنرشپ چائنا کو خاص طور سے انڈو پیسیفک ایریا میں پش بیک کرنے کے کام آئے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ یوکرین کی بات سن کر انڈیا پہ سیکنڈری سینکشنز لگا دے گا. لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک یا دو سینیٹرز یا چند کانگریس کے ممبرز یوکرینین لابی کی طرف سے پیسے وغیرہ لے کر وہ انڈیا کے لیے پرابلمز کھڑا کر سکتے ہیں، اور انڈیا اور امریکہ کے ساتھ جو ڈیفنس پارٹنرشپس ہو رہے ہیں اس میں وہ خلل پیدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس خطرے کو انڈیا میں سیریسلی لیا جائے، اس بیان کو ریجیکٹ نہ کرا جائے، اگنور نہ کیا جائے، اور ہو سکے تو انڈیا امریکہ کے یا تو اینتھنی بلنکن یا جیک سلیون کے تھرو ایک میسج بھی جائے یوکرین کو کہ انڈیا اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں وہ دنیا کے سب سے اہم تعلقات ہیں، اور اس پہ یوکرین کی نیشنل انٹرسٹ اس پہ دباؤ ڈال کر ان دونوں ملکوں کے بیچ میں درار پیدا نہیں کر سکتا. لیکن اٹ از امپورٹنٹ کہ انڈیا نے اس آئیڈیا کو پش بیک کریں اس کے خلاف، اور یہ بھی کوشش کریں کہ امریکہ سے کسی طرح سے ایک سخت میسج بھیجی جائے یوکرین کو کہ انڈیا کے معاملے میں آپ اس طرح کے بیانات نہ دیں. آئی ہوپ آپ کو یہ
جو چھوٹا سا بریفنگ ہے ڈپلومیسی کے تعلق سے وہ پسند آئے، آپ چینل کانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.